سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھرایا تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوئے: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو و نما دوسرے سب بچوں سے اچھا تھا کہ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم حسب قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ اتفاقاً اس سال مکہ میں طاعون پھیل رہا تھا۔ ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے، مگر خود علیحدہ رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا کرو، اور اس کے بعد اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں مواشی میں چوپاؤں میں پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والوں آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور شکم چاک کر دیا، میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، مگر رنگ خوف سے متغیر یعنی بدلا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھ کو پکڑ کر لٹایا اور پیٹ چاک کر اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لائے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ کو اپنے سینہ پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کیا: اے آل عرب، دوڑو، جو بلا عنقریب تم پر پہنچنے والی ہے اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس لڑکے کے ساتھ قتل کر دو، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تم کو دعوت دے گا جو تم نے ابھی تک کبھی نہیں سنا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر جھنجھلا اٹھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر گھر آ گئیں، لیکن اس دوسرے واقعہ نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ کما حق تحفظ نہ کر سکتی تھیں۔ جب مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ شریفہ کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے واپس لے جانے کے بعد اس قدر جلد واپس لے آئی، کیا وجہ ہے؟ اصرار کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو تمام واقعہ عرض کرنا پڑا۔ انہوں نے سن کر فرمایا کہ بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے، اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کی حیرت انگیز واقعات سنائے۔